علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں جب واضح طور پر آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، اس کے باوجود اہل تشیع حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کو اللہ شہید کیا علیہ گیا، وسلم، اور اہل سنت حضرات کی سب سے معتبر ترین بک صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم کے اللہ منہ میں علیہ وآلہ زہر وسلم۔ ٹپکانے والی حدیث اور پھر اسی زہر سے نبی علیہ السلام کی موت یعنی شہادت کا واقعہ قرآن حکیم کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ اہل سنت کے اوپر بالکل جھوٹا الزام ہے۔ اہل تشیع نے ضرور اہل سنت کی کتاب کے ریفرنسز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہے، ان کا ایک خاص مقدمہ ہے اس حوالے سے جس سے ہم شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور آج کل کچھ کلپس بھی مارکیٹ میں آئے ہیں، اس لیے میں نے اس کوسچن کو بھی انٹرٹین کر لیا۔ دیکھیں، یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر کے اگینسٹ، اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم نے کئی جگہ پر دیکھی ہے۔ سب سے مشہور تو وہ واقعہ جو مسند امام احمد میں موجود ہے، اس کی سند کے اوپر اختلاف ہے لیکن عملی تواتر حاصل ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فتویٰ جب جاری کر دیا مشرکین عرب نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بستر کے اوپر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹایا اور سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے، اور مولا علی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ امانتیں واپس کر کے تشریف لائیں گے مدینہ شریف۔ تو حالانکہ اس گھر کے باہر وہ سارے قبائل کے لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے نبی علیہ السلام کو گزارا، اور ایسی ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں پہلے غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے آپ رکے۔ میں نے اس غار کی زیارت بھی کی ہوئی ہے۔ اس پہاڑ پہ چڑھنا آج کے دور میں بھی، جبکہ کافی راستے بھی بنا دیے ہیں، سیڑھیاں بھی ہیں، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے ابھی بھی ایک جوان بندے کے لیے بھی۔ غار حرا تو آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں، غار ثور تو اکثر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ میں نے الحمدللہ وہاں پر سعادت حاصل کی ہے، تو اس واقعے کا ذکر تو ایون قرآن حکیم میں موجود ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا اے ان کے ساتھیوں، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور نکال دیا مکے کی سرزمین سے۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جبکہ وہ 2 یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق 2 تھے، اور ان دونوں میں سے دوسرا یعنی نبی علیہ السلام نے غار میں کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی ابو بکر سے، اور یہ اس آیت کی تفسیر میں اہل تشیع اور اہل سنت کامن ہے کہ یہاں صاحبی سے مراد سیدنا ابو بکر ہے، صرف ہماری تفسیر میں نہیں، ان کے ہاں بھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ جو نظر نہیں آنے والے تھے۔ تو یہ واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب غار میں پناہ لی، غار ثور کے اندر، سیدنا ابوبکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو سیدنا ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر یہ کافر اپنے قدموں کی سیدھ میں ہمیں دیکھ لیں تو وہ ہمیں پا لیں گے، یعنی ان کی ٹانگیں تو نظر آ رہی تھیں، وہ غار ذرا نیچے کر کے تھا، تو اگر وہ اپنے آپ کو جھکا کے قدموں کی سیدھ سے اندر دیکھیں غار میں تو ہم نظر آ جائیں گے۔
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں. پیغمبر کس کانفیڈنس لیول کے اوپر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی کا ذکر سورہ توبہ میں آیا کہ وہ اپنے ساتھی کو تسلیاں دیتے تھے. اچھا یہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے, یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ میں بار بار یعنی اہل حدیث کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس حوالے سے اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں. آپ استوا علی العرش کی ڈیٹیلز بھی اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ کی جو انسانوں کے ساتھ معیت ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اللہ کے سپرد کر دیں. اس کی تعویل نہ کریں, نہ آپ جہمیہ بنیں نہ مجسمہ بنیں. یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. سورۃ المجادلہ میں آیا نا کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو اصحاب بلند آواز سے کوئی پڑھ رہا تھا اللہ اکبر, کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ, کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اللہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے, وہاں پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر آپ نے مزید وہم نکالا کہ تمہارا رب تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. جب انسان اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کی کوہان اور گردن قریب ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے, وہ میں تمہیں تعلیم کر دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہے توفیق یا ہمت نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے, اس کی دی ہوئی طاقت سے. خیر یہ میں نے ضمناً بات کی. تو غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہوئی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ شریف جا رہے تھے تو سراقہ ابن مالک آپ کے پیچھے آیا مخبری کرنے کے لیے. کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے, بہت بڑی رقم تھی. آج کے 100 اونٹ بھی آپ سمجھ لیں 2-2.5 کروڑ پہ بنتا ہے کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی تو اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنس گیا پیٹ تک. تو اس کو سمجھ آ گئی, اس نے کہا آپ کی وجہ سے میرا گھوڑا دھنسا ہے, آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے نجات دے. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی تو وہ گھوڑا باہر نکل آیا. تو اس نے کہا کہ بس میں اب نہ آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا, راستے میں کوئی ملے گا نا تو میں اس کو کہوں گا, وہ کیونکہ بڑا مشہور کھوجی بھی تھا, کہ میں اس طرف دیکھا ہوں, اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہیں. تو وہ چلا گیا. باقی روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو خوشخبری بھی دی تھی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے رہا ہوں, تو دیکھ رہا ہوں. تو بڑا حیران ہوا کہ پرشین امپائر کا جو سردار ہے وہ پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے اسے کنگن پہنا کے وہ نبی علیہ السلام کی بشارت پوری بھی کی. اور اس نے کہا یہ تو میرے, ان کا نا تیرے نہیں, صرف حضور نے دیکھے تھے. یہ مسلمانوں کا مال ہے, مال غنیمت میں جمع ہوگا, یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا ایز پر جو اللہ کا قانون ہے. تو وہاں پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مدد کی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں, نبی علیہ السلام ایک جہاد کے سفر میں تھے تو آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے. ایک جگہ آپ کیلولہ کے لیے رکے دوپہر کے وقت درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے, تو آپ نے اپنی مبارک تلوار جو ہے وہ لٹکا دی درخت کے اوپر. تو ایک پینڈو کوئی عربی شخص آیا, اس نے وہ تلوار اتاری اور نبی علیہ السلام کے اوپر سونت لی اور کہا کہ اے محمد اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. سر یہ موت کو اتنا قریب دیکھ کے تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ بچائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بخاری مسلم میں اشارتاً موجود ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, لیکن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کہا نا تو وہ اس پہ ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ کمکمانے شروع ہو گئے, تلوار نیچے گر گئی. نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی. آپ فرمایا اب تجھے کون میرے ہاتھوں سے بچائے گا. تو وہ پھر
منت سماجت پہ اتر آیا، اس نے کہا کہ آپ تو عفو درگزر کرنے والے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا تو گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. اس پہ تو حالانکہ غصہ ہونا چاہیے تھا نبی علیہ السلام نے، پھر بھی آپ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میں نے تجھے امان دی. ٹھیک ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو نبی علیہ السلام پہ پرفارم ہوئی ہے نا اس حوالے سے، وہ ہے جو آپ کے ساتھیوں میں چھپے ہوئے منافقین نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے غزوہ تبوک سے واپسی پہ. اصحاب عقبہ دیکھیں، وہ گھاٹی والے لوگ جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 2-3 احادیث ہیں وہ ناسمیوں کے کانٹے میں پھنس جاتی ہیں، گلے کے اندر کانٹا بن کے جب ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 کو ان کی کمر پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی جو ہے وہ ہیٹ اپنے سینے پہ محسوس کریں گے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور یہ مثال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں کہی کہ جس طرح یہ محال ہے نا فزیکل ورلڈ میں کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ عرب کا محاورہ تھا، اس طرح کافر اور منافق جنت میں نہیں جا سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اللہ نہیں گزار سکتا، مراد یہ کہ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ امپاسبل ہے نا، یہ چیز امپاسبل ہے کہ منافق اور کافر جنت میں چلا جائے. تو وہ 12 منافقین جو ہیں ان کے نام صحیح بخاری میں آتا ہے، حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے. حذیفہ ابن یمان کو اس لیے بتائے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی تھی اپنی جان پر کھیل کر منافقین کے اگینسٹ. اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر موجود ہے باقاعدہ. یہ نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. یہ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو آپ پہ پرفارم ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو کچھ کہتے ہیں نا منافقین، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جبکہ یہ کئی ایک دفعہ جو ہے وہ کلمات کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جس پہ یہ قدرت نہ پا سکے. اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک پہ جو حضور علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جس کی پوری ڈیٹیل مسند امام احمد میں ہے، صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ موجود ہے 12 منافقین والا. ان کے نام میں نے آپ کو نہیں بتانے کہ کن کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی، یہ آپ نے انہی سے پوچھنا ہے، اور پوچھیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کس کس کی موت ہوئی. میں نہیں بتاتا، یہ کوئی اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ مر کھپ کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی. تو حافظ ابن کثیر نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے کانٹیکسٹ میں نا پوری وہ ڈیٹیل حدیث مسند امام احمد کی، صحیح مسلم کی کہ 12 منافقین ہیں، تو اس میں مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو وہ آپ کے اصحاب میں ہی وہ گھندے ہوئے تھے لوگ، 30,000 جو لڑنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے پلان کیا کہ واپسی پہ ایک تنگ گھاٹی تھی اور اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی تھی، تو انہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ جب حضور وہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ کے اونٹ کو ہم ہانک کرنا آپ کو بلندی سے نیچے گرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. بس وہ اینڈ ٹائم کے اوپر حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر وہ ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ مولا علی نہیں تھے نا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، تبوک کے موقع پر مولا علی کو بچوں اور عورتوں پہ حضور نے چھوڑا تو وہ رونا شروع ہو گیا کہ کبھی کسی جنگ میں حضور سے الگ نہیں رہا. تو حضور نے اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو وہ حضور کی پروٹیکشن کے لیے ہر وقت مولا علی تو سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے. تو سر مولا علی نہیں تھا، عمار ابن یاسر تو تھے نا. سر پتہ چلا عمار کون ہے ہم، اور حذیفہ ابن یمان، ان دونوں نے نا ان سے لڑ کے نا حضور علیہ السلام کی سواری کو بچا لیا. اور ادھر حذیفہ ابن یمان کو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، لیکن یہ تیرے میرے درمیان راز رہے گا، میں تجھے ان کے نام بتا دیتا ہوں. تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے ان 12 منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور انہی کا وہ ٹولہ تھا جنہوں نے مسجد درار بنا لی تھی. اردو میں ہم زرار کہتے ہیں، عربی میں مسجد درار کا ذکر بھی سورہ توبہ میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا کہ یہاں پہ آپ نے جانا نہیں ہے اور کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، الٹا وہ مسجد جو ہے جلوا دی گئی. حالانکہ وہ مسجد تھی
لیکن چونکہ منافقین نے سازش کے لیے بنائی تھی، یہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام تو اب رومن امپائر سے ٹکرانے گئے ہیں، دنیا کی سپر پاور، تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے، تو ہم اپنا مرکز شفٹ کر لیں گے مسجد درار، اور یہ بنی بنائی ایک سٹیج ہمیں مل جائے گی. لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے. سورہ توبہ تو پوری کمنٹری ہے غزوہ تبوک سے پہلے کے حالات اور بعد کے. سر وہ تو آج پڑھتے ہیں نا، یقین کرے اللہ تعالیٰ کی جو اس میں لینگویج ہے اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے. میرا مسئلہ 96 اس کے اوپر دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. تو نبی علیہ السلام کے اصحاب میں یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد پھر اس قسم کے گل کھلائے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب میں سے لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، حوض کوثر نہیں پلانے دیا جائے گا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہو گئے، اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو مرتد ہو جائے اور پہلے وہ مسلمان ہو، تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہوتا ہے یا قانوناً صحابی ہوتا ہے؟ صحابی. وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ مرتد ہو گیا تو صحابی تو نہ رہا. تو ہم کب کہہ رہے ہیں وہ صحابی رہ گیا؟ حضور کی زندگی تک تو صحابی تھا نا. آپ ہی کہتے ہیں جس نے ایک نظر بھی دیکھا. تو آپ صحابی کی ڈیفینیشن اہل سنت کے بڑے علماء سے ہی سمجھ لیں کیا ہے. صرف دیکھا نہیں، دیکھا، حضور کی صحبت کی اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا، ادر بھی وہ صحابی نہیں ہوگا. سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام اذا جاء نصر اللہ والفتح تلاوت کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں نا لوگ، میرے مرنے کے بعد گروہ در گروہ لوگ دین سے نکل بھی جائیں گے. حضور کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ بعد میں کام ڈالنا ہے. لیکن یہ روافظ کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ اس میں یہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان یہ لوگ شامل ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. یہ لوگ تو پوری زندگی پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ رہے، اور بعد میں بھی ان کے سرٹیفکیٹ ان کو کسی رافضی عالم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی کا سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ ہے. اور میں نے تو نہج البلاغہ سے کتنے خطبے مولا علی کے پیش کیے ہیں پچھلے دنوں، جب حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے غالی رافضی نے، تو وہ تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے پیش کیے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اختلاف اپنی جگہ، بہرحال کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا. ہاں بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں مولا علی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دفاع تو اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبوک سے واپسی پہ بھی اس قاتلانہ حملے میں بچا لیا. تو یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. سورۃ المجادلہ میں کیٹاگوریکلی آیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میرے رسول اور میں ہی غالب رہیں گے. رسولوں کو اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے. انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن صاحب شریعت رسول قتل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو خود کافروں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. تو اگر وہ خود شہید ہو جائیں تو وہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. اب یہ کہنا کہ جی واللہ یعصمک من الناس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا تو اب نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، یہ تو اس کا مطلب کسی نے بھی نہیں لیا. غزوہ احد کے موقع پر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہو گئے. سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ سہل ابن سعد السعدی جو ہے وہ آل امیہ کے دور کے اندر مولا علی کی یہ فضیلت بیان کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کس نے کی اور کس نے زخم دھویا. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ اس پانی سے دھوتی تھی زخم، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو راکھ کاٹن کے کپڑے کی جلا کے انہوں نے وہاں رکھی تو نبی علیہ السلام کا خون رکا. تو وہ واللہ یعصمک من الناس کا مطلب اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کے دانت بھی نہیں شہید ہوں گے، آپ کو زخم بھی نہیں آئے گا، ایسا تو نہیں ہے. مراد یہ کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا.
آپ جو دین پہنچانے آئے ہیں نا، اس کو پہنچانے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا حدیث قرطاس جو بخاری اور مسلم سے پیش کر کے بعض غالی رافضیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیدنا عمر جو ہیں وہ حائل ہو گئے حضور کی تحریر اور اس کے درمیان، اور اس کی وجہ سے کوئی امپورٹنٹ بات بتانی رہ گئی ہے، تو یہ حضرت عمر پہ نہیں آتا بلیم، یہ رسول اللہ پر اور سب سے بڑھ کر اللہ پر آتا ہے کہ وہ اپنے دین کا غلبہ نہیں کروا سکا۔ باقی حضرت عمر یا باقی ساتھیوں کا جو ایٹیچیوڈ تھا، ہم اس میں ان لوگوں کے اس ایٹیچیوڈ کو درست نہیں سمجھتے، لیکن جس ایکسٹریم پہ آپ رزلٹ نکالتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اس پہ میں نے 3.25 گھنٹے کی گفتگو ہے میری۔ وصی رسول کون ہے، حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ 55B، جسے شوق ہے تو وہ 3.25 گھنٹے دیکھے۔ تو یہ اس طرح خود فلنگ دا بلینکس نہ کیا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ پھر کیٹاگوریکلی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، جو غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی جب افواہ مشہور ہوگی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ آیت نہیں نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ پاکستان میں فوت ہو جائیں بلکہ انتقال فرما جائیں، اور عربی میں مر جائیں، اور عربی میں یا قتل کر دیے جائیں اور پاکستان میں شہید کر دیے جائیں۔ یہ میں فرق اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ترجموں کو کس طریقے سے نا اس کو گستاخی کا پہناوا پہنا دیا جی، حالانکہ شہید بھی عربی کا لفظ تھا۔ اللہ نے کہا یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا، اور جو الٹے قدم پھر جائیں گے وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو اس میں بھی امکان موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک نیچرل ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی اور آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ دوسری آیات اس پر گواہ ہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی واللہ یعصمک من الناس، اس کے تحت نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، آپ قتل ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی علیہ السلام تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا۔ تو یہ لم یلد ولم یولد کے خلاف نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ اس سے بڑی مثال سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا نا تو مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا۔ اب یہ تو لم یلد ولم یولد کے سیدھا سیدھا خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میرا کوئی بیٹا بھی ہوتا نا وہ گاڈ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ گاڈ کا بیٹا پھر گاڈ ہی ہوگا نا، انسان کا بیٹا انسان، فرشتے کا بیٹا فرشتہ، تو اللہ کا بیٹا تو، لیکن اللہ نے اس کو بھی کل کیا کہ اگر میں نے کوئی بیٹا چوز بھی کرنا ہوتا نا، جس طرح جوز اور کرسچنز کہتے ہیں، تو میں اپنی مخلوق میں سے چنتا، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ ہوتا پھر بھی میرا بندہ ہی، گاڈ نہیں کوئی اور ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے چاہتا تو اپنا بیٹا کسی کو چن سکتا تھا۔ تو یہی بات تو میں نے بھی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منی گاڈ بنا دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جنہوں نے گاڈ کا اعلان کر دیا، یہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ مخلوق گاڈ، اللہ کا مخلوق، وہ گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں، مراد یہ کہ اس کو صفات مل جائیں گی جنت میں، آپ بھی کن فیکون کے ذریعے اپنی جنت تخلیق کریں گے، جو آپ خواہش کریں گے۔ یہ تو اللہ کی کوالٹی ہے نا، کن فیکون، جنت میں ہر انسان کو ہی ملے گی، خالق مخلوق کا فرق رہے گا۔ تو یہ میں نے ساتھ ساتھ وہ جو چھوٹی موٹی کوئی چوہے چھوڑتے ہیں وہ ساتھ کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے کسی کو چن لیتے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، لیکن ہونی وہ مخلوق ہی تھی۔ وہ فارمولہ نہیں لگنا تھا کہ اللہ کا بیٹا اب اللہ ہی ہوگا، نہیں، جو پیدا ہو گیا وہ تو پھر خالق نہیں ہو سکتا نا، خالق ایک ہی ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا کوئی بھی ہوگا نا اس کی زندگی مستعار ہوگی اس سے۔ تو جب وہ مستعار ہوگی، جو خود ادھار کی زندگی پہ ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، جو ادھار کی زندگی پہ ہو، وہ گاڈ تو نہیں ہو سکتا، وہ الہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لیکن یہ حفاظت کی، یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، آپ قتل نہیں ہوئے لیکن آپ کی خواہش ضرور تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔
اب اتنی جب کوئی خواہش 4 دفعہ قتل ہونے کی کر رہا ہو، اور دوسری طرف اللہ کا وہ قانون قدرت کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی واللہ یعصمک من الناس، اب اس کے درمیان اللہ نے ایک آپٹیمل سولوشن نکال دیا کہ نبی علیہ السلام کو آنرری طور پر نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا۔ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں جس میں آپ کی وفات ہوئی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ، وہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ مسلسل 4 سال تک مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اب وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ ویسے مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، زہر جب تازہ تازہ دیا جاتا ہے اس وقت اثر کرتا ہے نا، بعد میں تو اس کا اثر وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایون جو چھوٹا موٹا سانپ کا بھی آپ ڈستے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کا وہ جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو ریکور کر لیتا ہے۔ یہ 4 سال بعد کیوں رگ کاٹ رہا ہے؟ پہلے تو نہیں کاٹ رہا، پہلے حضور نے کہا مجھے ہلکی ہلکی ہوتی تھی، 4 سال بعد زیادہ ہو گئی۔ یہ حضور کی خواہش پوری کی کہ اس زہر کے اثر کو اللہ نے بڑھا کر آپ کی نیچرل ڈیتھ کو شہادت کی ڈیتھ میں کنورٹ کر دیا، کسی بندے نے نہیں مارا۔ اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب زبان پہ لقمہ رکھا نا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن آپ زبان پہ رکھ چکے تھے اور سب سے سینسٹیو ایریا زبان ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا جب وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا سب سے پہلے زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں، یہ سب ریسیپٹر سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی گولی رکھ دیتے ہیں نا، معدے سے بھی پہلے یہ اثر دکھاتی ہے۔ تو وہ اثر نبی علیہ السلام پہ ہوا، اور ابو داؤد میں تو پوری ڈیٹیل ہے، کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے وہ کھانے کی وجہ سے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو پہلے پتا ہوتا اس میں زہر تھا تو آپ اپنے صحابہ کو اس طرح قتل ہونے دیتے سامنے؟ کبھی بھی نہیں۔ جنگ میں مر جانا اور چیز ہے، کھانا زہر والا اور چیز ہے۔ نبی علیہ السلام پہ واجب ہوتا کہ بتاتے، آپ کو بھی نہیں پتا چلا، آپ نے جب زبان پہ رکھا اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بوٹی بولی کہ میرے اندر زہر ہے آپ مجھے نہ کھائیں، آپ نے تھوک دیا، لیکن کچھ اصحاب کھا چکے تھے، ابو داؤد میں آتا ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضور نے اس یہودیہ کو اس کے بدلے میں پھر قصاصاً قتل کروایا۔ پہلے بلا کے پوچھا یہ تو نے زہر ملایا؟ اس نے کہا، ان کا اس لیے کہ میں نے چیک کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں، مجھے پتا تھا اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، اور اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے حضور نے تو آ کے ایک پوری امپائر قائم کر لی تھی، ان کی پوری بنی بنائی سلطنت الٹی گئی تھی۔ یہودی تو ایک بڑی ایک اس طرح کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو تو اپنا کمپٹیٹر نظر آ رہے تھے نا نبی علیہ السلام، تو خیر حضور نے ان کو قتل کروایا۔ تو ان احادیث میں یہ زہر کا ذکر ہے۔ اب 4 سال بعد جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ اسی وقت ہی ہو گئے، نبی علیہ السلام کو 4 سال بعد کہاں سے اثر آیا؟ وہ اللہ نے آنری طور پر، اعزازی طور پر اس کا اثر لوٹایا اور نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اب اہل تشیع میں بعض غالی رافضیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ حضور کو زہر دیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں رگے کاٹ رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جو ایتھیسٹ ہے نا اور نان مسلم اور کرسچنز، انہوں نے اس کا اور مطلب لیا ہے، وہ کہتے ہیں جی سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44 آن ورڈ ہے کہ اگر یہ نبی ہم پر کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ہم نے ان کو وحی نہیں کی تو ہم ان کو قوت سے پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتے۔ تو کہتے ہیں یہ تو حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ حضور کی شارک کاٹ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ یہ قرآن خود محمد نے گھڑا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اتنے بیوقوف ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بات کس نے بتائی ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں تو اس بات کو تو تم نے وہی مان لیا، تو اس وقت تک تم اللہ کے پیغمبر تھے نا؟ اے پھکی والا جواب ہے، انہی کی بات کوئی مان کے انہی پہ الزام لگا رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جی حضور کی رگ کٹ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹا قرآن اللہ کی طرف منسوب کیا۔ وہ واقعی ڈیفرنٹ ہے، وہ 2 واقعات کو جوڑ دیتے ہیں، وہ تو ایک زہر والا واقعہ تھا، ٹھیک ہے جی، تو رگ دل اس طرح نہیں کاٹی گئی تھی، وہ تو اور معاملہ تھا۔ اور شیعہ نے اس کو نہ جوڑ دیا وہ حدیث لدود کے ساتھ۔ یہ حدیثوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے حدیث افک جو اما عائشہ پہ تہمت لگی اور اللہ تعالیٰ نے برات میں سورۃ النور نازل فرمائی، حدیث قرطاس وہ کاغذ قلم والی حدیث، ٹھیک ہے نا، حدیث غدیر خم اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، 2 بھاری چیزوں والی، قرآن اور اہل بیت، یہ حدیثوں کے نام ہیں۔
ایک حدیث لدود ہے، لدود کہتے ہیں وہ دوائی جو ٹپکائی جاتی ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اس کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو حضور کی رگیں کٹ رہی تھی نا، تو وہ غالی رافضی کہتے ہیں یہ حضور کے منہ میں زہر صحابہ نے نعوذ باللہ ٹپکایا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے منہ میں انہوں نے دوائی ٹپکائی، اور حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو. اما عائشہ خود راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی صحتیابی کے لیے آپ کے منہ میں دوائی ٹپکائی. آپ علیہ السلام ہمیں مسلسل منع کر رہے تھے کہ مت ٹپکاؤ. ہم نے اس چیز کو یہ گمان کیا کہ مریض کو تو دوائی بری لگتی ہے، تو اس وجہ سے وہ دوائی سے کراہت اختیار کرتا ہے، تو ہم زبردستی دوائی ٹپکاتے رہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تو یہ نہیں تھا نا. اور اما عائشہ جو سوچ رہی تھی وہ بحیثیت انسان ٹھیک ہی سوچ رہی تھی، انسان کا ابرپٹ رسپانس تو ہوتا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام سپیشیز میں تو انسان تھے نا، مرتبے میں تو کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچتا تھا آنسو آپ کے بھی نکلتے تھے، مولا حسین کے لیے نہیں نکلے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کو غزوہ احد میں زخم لگا تو خون بھی نکلتا تھا. تو آپ کا رسپانس تو انسانوں والا تھا. تو اما عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ وہ بیمار آدمی تو کہتا ہی ہے نا دوائی مجھے اچھی نہیں لگتی، ہم ٹپکاتے رہے. جب آپ کو افاقہ ہوا، پوری حدیث پڑھے نا، اس میں آگے الفاظ ہیں افاقہ ہو گیا. اگر وہ زہر ہوتا تو افاقہ تو نہ ہوتا. تو پھر نبی علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے منہ میں دوائی ٹپکائی تھی نا، اب قصاص کے طور پر ان سب کے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے گی، کیونکہ میرے حکم عدولی تم نے کی ہے نا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی فینیٹک اپروچ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک امیج دیا ہے کہ میں ہر حال میں قابل اتباع ہوں. اب چونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اس کا اب تمہیں قصاص اس اعتبار سے دینا پڑے گا کہ تمہارے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے. اور آپ نے فرمایا سوائے عباس ابن عبد المطلب کے، چونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود تھے. نعوذ باللہ اگر باقی اصحاب آپ کو زہر دے رہے تھے تو حضرت عباس تو اہل بیت میں سے تھے، وہ دینے دیتے. مولا علی کا ذکر نہیں ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. عباس کا تو ذکر موجود ہے نا. پھر دوبارہ آپ کو افاقہ بھی ہو گیا. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ وہ جو اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رگ کٹ رہی تھی تو وہ اس دوائی کی وجہ سے نہیں، اما عائشہ نے خود بتایا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا. اب یہ دو مختلف چیزوں کو جوڑ کے اس میں سے ایک اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنا، یہ تو سر آپ کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں. ایک بات ادھر سے اٹھائیں، دوسری ادھر سے اٹھائیں، بیچ میں رنگ بھریں، اور بعض اوقات وہ چیزیں بالکل میچ بھی کر جاتی ہیں اور وہ ایک نئی شکل بھی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ باریک ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. تو یہ بڑی دقت نظر سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے الزام لگانا کہ اہل سنت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کا قاتل کوئی انسان نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنری طور پہ شہادت کی موت دی. اور اگر آپ نے قاتل ڈکلیئر بھی کرنا ہے تو وہ یہودیہ عورت ہے جس نے 4 سال پہلے آپ کو خیبر کے موقع پر 7 ہجری کے اندر زہر دیا. آپ کی وفات تو 11 ہجری کے اندر ہوئی ہے. تو یہ رسول اللہ کے قاتل نعوذ باللہ اصحاب نہیں ہیں. اور باقی یہاں پہ میں ایڈ بھی کر دوں، بعض لوگ صحیح بخاری اور مسلم سے وہ حدیث بھی لیتے ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے جو لشکر روانہ کیا تھا اس میں سینئر صحابہ بھی تھے اور انہوں نے اس چیز کو برا سمجھا. ظاہر ہے عرب قبائلی سسٹم تھا ایک، وہ چھوٹے بچے کی عمارت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے انسانی حیثیت سے. حضور علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا اور فرمایا اس سے پہلے تم نے زید ابن حارثہ کی اوپر بھی اس طریقے سے نہیں کانفیڈنس شو کیا تھا کہ وہ ایک مطلب غلام خاندان سے غلام زادہ ہے، تو حالانکہ وہ اس کا اہل تھا اور یہ بھی اہل ہے. اور پھر اصحاب خاموش ہو گئے. اور بہرحال وہ اسی دوران حضور علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں پھر رنگ بھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ سارے صحاب نعوذ باللہ حضور کی وفات کا انتظار کر رہے تھے، اسی لیے وہ اس لشکر میں ساتھ نہیں جا رہے تھے، لشکر کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے. حضور بھیج رہے تھے اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے. پھر حضور علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو پھر یہ خلافت کا سقیفہ بنی ساعدہ والا، اس پہ میری یوٹیوب پہ علیحدہ سے ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون. تو میں نے اس میں بتایا یار یہ جھوٹے الزام اس طریقے سے نہ لگائیں. جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، آپ سے مراد غالی شیعہ نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں جی وہ اصحاب کو چاہیے تھا کہ بھئی وہ چلے جاتے، اگر اصحاب چلے گئے ہوتے تو پھر حضرت علی پیچھے سے خلیفہ بن جاتے، کیونکہ حضرت ابوبکر عمر بھی اس
لشکر اسامہ میں شامل تھے، وہ ادھر گئے ہوتے تو پیچھے لوگوں نے ان کو چن لینا تھا. بھئی یہ اللہ کی مرضی، کس کو چنوانا ہے کس کو نہیں. نبی علیہ السلام کے اس دین کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں یار، چھوڑیں آپ لوگ اس کو اس اینگل سے کیوں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کی ہے؟ آپ اس چیز کو نبی علیہ السلام سے ان کی عقیدت کے طور پہ کیوں نہیں دیکھتے جو ہم دیکھتے ہیں؟ سر آپ کی ماں باپ بالکل قریب المرگ ہوں، آپ تو اپنے آفس سے چھٹی بھی نہ مل رہی ہو تو آپ اپنی جاب بھی چھوڑ دیں گے. کتنے لوگ ہیں جاب چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو موقع ہے. اور ہم ماں باپ کے ساتھ تو ہماری وہ عقیدت ہی نہیں جو صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ تھی. ان کی کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں حضور کی ڈیتھ ہوتی. وہ حضور کی محبت میں ڈیلے کر رہے تھے کہ کہیں حضور فوت نہ ہو جائیں نا، ہم ان کے جنازے میں شامل نہ ہوں، ہم آپ کا آخری دیدار نہ کر سکیں. تو ان کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی نا. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا آخری وقت قریب ہے، اور حضور کو بھی پتا تھا. ورنہ تو اور آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق جس طرح خلیفہ بنے ہیں، پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کیا ہے کہ لشکر اسامہ روانہ کیا جائے. ادھر پھر حضرت عمر نے مخالفت کی حضرت ابوبکر کی کہ یہ بچہ ہے، آپ کسی سینے کو لگا لیں. ہوئے ہوئے ہوئے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر، جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اس کو ہٹا کے کسی اور کو امیر بناؤں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے جس کو امیر بنایا میں اس کو ہٹاؤں. سر یہ جب کمٹمنٹ کا لیول ہو تو پھر اس طرح سٹوری میں رنگ بھر کے ایک بندے کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنا. چند واقعات، آپ کا غصہ بنو امیہ پہ ہے، وہ ہمارا بھی ہے، وہ آپ ضرور نکالیں، لیکن بنو امیہ کی سزا حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کو تو نہ دیں. حضرت عثمان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. چند ایک جگہ مس ہینڈلنگ کا مطلب نہیں کہ کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے. تو یہ حدیث لدود سے یہ جو کہتے تھے نا کہ رسول اللہ کا قاتل نعوذ باللہ جو ہے وہ اصحاب رسول ہیں نعوذ باللہ، جنہوں نے پوری زندگی حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں. چلیں وہ تو چھوڑ دیں، حضور کی وفات کے بعد رومن اور پرشین امپائر یہ کو فرشتوں نے تو آ کے نہیں الٹی، انہیں جانثار صحابہ نے الٹی ہے نا. آخری وقت تک وہ قائم رہے. ٹھیک ہے جی، مرتد تو نہیں ہوئے، مرتدین کے خلاف سارا قتال انہوں نے کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر مولا علی کا سرٹیفکیٹ ان سب کے لیے ہے. جہاں پہ خرابی ہوئی ہے، مولا علی نے 63 سال کی عمر میں جا کے تلوار اٹھائی ہے. 20 میں 25-30 سال آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. ایک بندہ بوڑھے وقت میں دوبارہ تلوار اٹھا رہا ہے، اس کو نظر آیا کہ اب معاملہ خراب ہوا ہے. وہ 25-30 سال جو تھے اس معاملے کو درست سمجھتے تھے. تو اس طرح رنگ میں بھانگنا ڈالا کریں. میری یوٹیوب پہ حال ہی میں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، آلموسٹ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. یہ آصف الوی کی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی. اس میں نے نہج البلاغہ سے 7 خطبات پیش کیے ہیں اہل تشیع کی کتاب سے. ایک ایک چیز میں نے HD کیمرے میں دکھائی ہے، وہ دیکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جتنا شیعہ کا مقدمہ درست ہے وہ اسی تک رہیں، ایکسٹریم پہ نہ جائیں. اور اہل سنت بھی خام خواہ جو ہے سچائی پہ پردہ ڈال کے ان کو موقع نہ دیں کہ وہ پھر آپ کی سچی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے ہم نے تو دونوں سے اعلان برات کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ہم کتابوں کو فالو کرتے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہوگا جی.